آپ کے پی کی جو گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، اس میں بہت زیادہ الزامات لگائے گئے ہیں، کیا کہیں؟ نہیں، دیکھو پی ٹی آئی کی حکومت پہ کوئی الزامات نہیں لگنے چاہیے، نہ پی ٹی آئی کی حکومت کوئی ایسے کام کری جس پہ الزام ہو۔ وہ بہترین کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ میں نے تو بہت پہلے بھی کہا تھا کہ جو الزام لگا رہا ہے جس کے پاس بھی ثبوت ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھو ہم ٹرانسپیرنسی پہ بڑا بلیو کرتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ اور انشاءاللہ بہترین ہے۔ صاحب یہ فرمائیے گا کہ محمود اچک زئی صاحب پلان کے اوپر اس وقت پاکستان کی، لیکن ملاقات جب ہوتی تھی آپ سے کہا فیصلے بیانیہ نہیں بنایا جائے گا، لیکن لاسٹ ٹائم یہی ہوا کہ گارنٹی بھی دیکھی کہ ملاقات میں بیانیہ نہیں بنایا گیا، کسی وجہ سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ دیکھیں میں دو چیزیں آپ کو عرض کروں، خان صاحب کے کیسز کا میں پورا ذکر کر رہا ہوں۔ خان صاحب کو 6 کیسز میں، آپ لوگ سارے جو یہاں اڈیالہ کور کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، پر میں آپ کو ڈیٹ وائز بتا رہا ہوں۔ خان صاحب کی میجر جو کیسز ہیں جس میں کنوکشن ہے اور بیلوں کا ایشو ہے، وہ 6 کیسز جس خان صاحب کی کنوکشن ہے۔ پہلے ہمایوں دلاور صاحب نے کیا، 5 اگست کو کنوکشن ہوئی، 22 اگست کو بیل ملی، پھر 30 جنوری کو کنوکشن ہوئی، 31 جنوری 2024 کو کنوکشن ہوئی اور 2 فروری کو کنوکشن ہوئی۔ ان 3 کیسز میں سے 2 کیسز میں جون اور جولائی 2024 میں ہمیں ایکویٹل ہوا اور دوسرے میں ہمیں بیل ہوئی۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں کا رخ تھوڑا سا چینج ہو گیا اور آج تک 2 کیسز ہیں۔ 17 جنوری 2025 کو جو القادر کیس میں سزا ہوئی تھی، آج تک خان صاحب کو اس میں بیل نہیں ملی، دوسرا بیوی کو نہیں ملی، وہ اندر ہے۔ ہم عدالتوں سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے ہر مرتبہ آپ کے دروازے کو کٹکھٹایا، قانون تو یہی ہے کہ لوگوں کے گھروں کے دہلیز پہ ریلیف ملنا چاہیے، انصاف ملنا چاہیے۔ ہم آپ کے دروازے پہ آتے ہیں اور انصاف نہیں لے کے جاتے۔ جب انصاف کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو لوگ قانون اپنے ہاتھوں میں لیتے، لوگ ویجیلنٹی جسٹس پہ آ جاتے ہیں، لوگ لنچنگ پہ آ جاتے ہیں، لوگ وار لاٹ کی طرف جاتے ہیں۔ تو ایسے اچھے معاشرے اور صحت مند معاشروں کی یہ نشانیاں نہیں ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے ہیں۔ ہم دیکھو اب کب تک آپ سپرمین اور ونڈر بوائوں کی انتظار میں رہو گے؟ خدا کے لیے انصاف کرنا آپ کا کام ہے، انصاف کریں۔ خان صاحب کے کیسز سنیں، ان کو بری کریں۔ اگر کیسز سن چکے ہوتے، بشرا بی بی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، بشرا بی بی کے جس کیس میں کنوکشن ہوئی ہے، آپ ایک عام عورت کا القادر ٹرسٹ کیس میں کیا سٹیٹس ہو سکتا ہے؟ ایک ٹرسٹی ہوتا ہے، وہ تو اونر نہیں ہے۔ بشرا بی بی پہ تو کنوکشن کے کبھی کرپشن کا الزام تک نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز لی ہے، کوئی کچھ کیا ہے، پھر اس کو کنوکشن کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے دیکھیں نا، دس از وے ٹو مچ 2-3 سالوں سے۔ یہ بتا کہ غالباً بیک ڈور ڈپلومیسی کام کر رہی ہے اور آپ ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے راستے میں اور حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی رابطہ ہے وہ کلیئر کرتے ہیں اور حالات کب بہتر ہیں؟ دیکھو ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ اگر رابطہ ہوتا اور ہو بھی جائے تو آپ سے کوئی چیز نہیں چھپائیں گے۔ کوئی رابطہ نہیں حکومت کے ساتھ ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، اور رابطے کی سمپل ورڈنگ یہی ہے سر کہ خان صاحب نے یہ اختیار کیا۔ کل علامہ راجہ اچک زئی صاحب نے اپنا سیٹ سنبھال لی ہے، آج علامہ راجہ ناصر صاحب کو میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، انہوں نے بھی اپنی سیٹ سنبھال لی ہے اور وہ ہو گئے۔ ان دونوں کی ذمہ داری ہے، ان پہ بھی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب آپ ایک لیڈر آف دا اپوزیشن کی حیثیت سے ہیں تو آپ پورے پاکستان کا خیال رکھیں، آپ جمہوریت کا دیکھیں، آپ آئین کا دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ جو یہ کروڑوں لوگوں نے جنہوں نے خان صاحب کے لوگوں کو ووٹ دیا، جنہوں نے آپ کو ان سیٹوں پہ بٹھایا، ان کا خیال رکھیں کہ اس ملک کا کس نہج میں لے کے جانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گریبانوں سے یہ ہاتھ نکالنا، گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے یہ نہیں ہو سکتا۔ ڈیوائیڈڈ ہاؤسز جو ہے وہ اسٹرانگ مضبوط قوم نہیں بنا سکتے، اور یہ ہمارے فیوچر کے لیے ہے۔ اس میں ایگو کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایگو کو آپ ختم کرو ہمیشہ کے لیے۔ خدا خلق خدا کی آواز کو سنیں۔ یہ جو لوگ اتنے آ جائیں ان میں سے ایک نے بھی خان سے نہیں ملتا، لیکن انہوں نے یہ ایک جہتی کے لیے آئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کہ آپ کو روکنا، ملاقات نہ دینا یہ زیادہ ہے۔ دیکھو ملاقات میں اتنی پابندی مجھے سمجھ سے باہر ہے۔ آپ بن گئے اپوزیشن لیڈر، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی ایجنڈا رکھا ہے اور مؤثر طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ رکھیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہو، آئین کی سپریمیسی ہو، ایمان مضبوط ہو اور لوگوں کو انصاف ملے، اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، سب کو ملنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس میں پارٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ دیکھو میں آپ کو معلوم ہے کہ پارٹی کے اندرونی معاملات سے میں بات نہیں کرتا، لیکن جس کی طرف سے آپ نے اشارہ کیا ہے، ہاں کل کچھ اس طرح ہوا تھا، کمیٹی میں آلریڈی پبلک میں آ چکا ہے وہ سارا کچھ، وہ ہماری آنے سے پہلے کا ہوا تھا، لیکن میں اس کی مزاج کو دیکھ کے میں نے کہا تھا کہ میں اس وقت میٹنگ کو ایڈجرن کر دیتا ہوں اور نیکسٹ
ٹائم میٹنگ کر لیں گے، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ مخالفین جو آپ کے مخالفین ہیں وہ ہمارے کوئی دشمن نہیں ہے، ان کے ساتھ صلح صفائی ہو، بہتر ہو تو آپس میں کیوں، بلکہ ان شاء اللہ تعالیٰ میٹنگ کریں گے دوبارہ صاحب یہ بتائیے کہ ریاست کے ساتھ مل، اور ہم نے کنٹریبیوٹ کیا، ہم نے جب پاکستان کی آواز آئی تو دل کھل کر کے کھڑے تھے ہیں اور ہمیشہ، اور ہماری سپورٹ اور ان لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی کامیابی عطا کی ہے، اور جو 75 سالوں میں جو ہمارا مقام تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اوور نائٹ چینج کر دیا۔ اس میں پاکستان کی 25 کروڑوں عوام کی یکجہتی دعائیں شامل ہیں، اس میں ہمارے لوگوں کی، تو ہم کبھی بھی ایسا کوئی اقدام نہ کریں گے، نہ کبھی یہ ہو سکتا ہے۔ خان صاحب نے کیٹیگری کے لیے ہمیشہ کہا ہے ملک ہمارا، فوج ہماری، کی نوٹیفیکیشن کا ہے تو میں اس کو بڑا اچھا اقدام سمجھتا ہوں اور بڑا اچھا نیک شگون ہوگا انشاءاللہ جمہوریت کے لیے، ایمانوں کے مضبوطوں کے لیے، اگرچہ یہ ہمارا حق تھا اور بڑا ڈیلے ہو گیا تھا، لیکن دیر سے صحیح، لیکن بہتر ہے الحمدللہ یہ فائنلی ہو گیا۔ اب جب کہ یہ ہو گیا ہے بہتر ہے، اور وہ دونوں بڑے سیزن پالیٹیشینز ہیں اور بڑے سینسیبل لوگ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اچھے اقدامات کریں گے، اور کل ان دونوں کی جو سپیچز ہیں وہ انہوں نے بھی اچھا پیغام دیا ہے، اور قوم کو یونیفائنگ کرنے کے لیے انہوں نے پیغام دیا ہے کہ جی قوم جب ڈیوائڈ رہے گی اور ان کے پاپولر لیڈر جیل میں رہیں گے، عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوگی اور آپ اس کے سب ڈیوائڈ کریں گے، اور میں نے کل بھی کیٹیگریکلی لکھا ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن حکومت اگر ایک ہاتھ سے ہاتھ ملا رہی ہے اور دوسرے ہاتھ سے مکہ دے رہی ہے تو حالات بہتر کیوں ہوں؟ ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ دونوں ہاتھ ملائیں نا، پھر مکے کو روکیں، اس لیے جو آپ مکے لگائیں گے تو پھر تو لوگ احتجاج تو کریں گے، اور ہم یہ کو نظر آ رہا ہے، اور خان صاحب کو کسی نشان وشان کی ضرورت نہیں ہے، اس کا نام ہی کافی، اور خان صاحب کے لیے سارے لوگ آئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو کیس ہے وہ ابھی بھی الیکشن کمیشن میں پڑا ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس پہ فیصلہ کرنا تھا، لیکن اس کی وجہ سے وہ میٹر پینڈنگ ہے، جو ہم نے اپنے پارٹی کے رہبر رہنما ہے، اگر انہوں نے پوچھا اس میں مشورہ ہوا ہوگا، لیکن میں اسپیکر صاحب کا مشکور ہوں، یہ ان کے پاس گئے تھے، یہ میٹر ہائی کورٹ میں تھا، وہ ڈاکومنٹیشن جب ہم نے فائل کی تو اسپیکر صاحب کی ثوابدید ہے، اسپیکر اعیاز صادق صاحب نے کیا ہے، میں اسپیکر اعیاز صادق صاحب کو مشکور ہوں، انہوں نے کیا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے علاوہ کسی اور کا رول ہے۔ آپ کی کے پی کی جو گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، اس میں بہت زیادہ الزامات لگائے گئے ہیں، کیا کہنا ہے؟ نہیں دیکھو، پی ٹی آئی کی حکومت پہ کوئی الزامات نہیں لگنے چاہیے، نہ پی ٹی آئی کی حکومت کوئی ایسے کام کری جس پہ الزام ہو، وہ بہترین کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ میں نے تو بہت پہلے بھی کہا تھا کہ جو الزام لگا رہا ہے جس کے پاس کوئی ثبوت ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ دیکھو ہم ٹرانسپیرنسی پہ بڑا بلیو کرتے ہیں اور ٹرانسپیرنٹ اور انشاءاللہ بہترین ہے۔ صاحب یہ فرمائیے گا کہ محمود اچھا جی صاحب پلان کے اوپر اس وقت پاکستان کی، لیکن ملاقات جب ہوتی تھی اب اس کا سیاسی بیانیہ نہیں بنایا جائے گا، لیکن لاسٹ ٹائم جب یہی ہوا کہ گارنٹی بھی دیکھی کہ ملاقات پہ بیانیہ نہیں بنایا گیا، کسی وجہ سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ دیکھیں میں دو چیزیں آپ کو عرض کروں، خان صاحب کے کیسز کا میں پورا ذکر کروں گا۔ خان صاحب کو 6 کیسز میں، آپ لوگ سارے جو یہاں اڈیالہ کور کرتے ہو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، پر میں آپ کو ڈیٹ پائے دوں گا۔ خان صاحب کی میجر جو کیسز ہیں جس میں کنوکشن ہے اور بیلوں کا ایشو ہے، وہ 6 کیسز جس خان صاحب کی کنوکشن ہے۔ پہلے ہمایوں دلاور صاحب نے کیا، 5 اگست کو کنوکشن ہوئی، 22 اگست کو بیل ملی، پھر 30 جنوری کو کنوکشن ہوئی، 31 جنوری 2024 کو کنوکشن ہوئی، 2 فروری کو کنوکشن ہوئی۔